اب میں جب بھی جاتا ہوں روزہ مبارک پر تو ایک ہماری ثقافت بھی ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے کہ ہمارے مراسی ہوتے تھے، خاندانی مراسی. وہ ان کا کام ہوتا تھا کہ ڈیرے میں آ کر جھوٹی تعریفیں کرنا، پیڑھیاں پڑھتے تھے، اور انہیں ہماری پیڑھی یاد ہوتی تھی 8-10 نام. پہلا ہمیں دھوکہ دیتے تھے، سرداریاں قائم. بتاؤ کسی کے سرداری کبھی قائم رہی؟ ڈیرے آباد، کسی کا ڈیرا کبھی آباد ہوا؟ تو ان کو ٹیکٹ آتا ہے، پھر وہ پیچھے چلتے ہیں کہ میاں لبا دے خیر، کہ میاں عنایت علی دی، میاں گانے دی، اگو مجھے بھی نہیں آتا. وہ جاتے ہیں آخر تک. لیکن میں نے اللہ کے نبی کا شجرہ یاد کیا اس کلچر کو دیکھ کر کہ ہمارے مراسی آتے ہیں اور صرف یہ 2 کام کرتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں نیلا نیلا لوٹ لینا، اس تو گھٹ نہیں لینا. نیلا نوٹ 1000 کا، اور کسی کام کے نہیں ہوتے. ایک مراسی آیا ہمارا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھوا دیو، بھوکے مر گئے ہیں. میں کہا کدی مراسیاں بھی نوکری کی تھی؟ وہ کام کرو جڑا کر رہے ہو. نہیں جی نہیں، ہوں ڈیریاں کوئی دینا ہی نہیں، 1000 روپے تو ود کوئی دینا نہیں، تساں ہی دیندے ہو 1000، تو میں نوکری رکھوا دوں. تو فاطمہ شوگر مل میں میرے ایک دوست تھے مینیجر، میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھیج دو، میں لیبر میں رکھ لوں. تو میں نے اسی طرح ڈیلیور کر دیا. میں کہا چاچا انہوں لے جا، ان وہ لیبر رکھ لے سن. سرداریاں قائم، خوش رہو آباد رہو. چوتھے دن دونوں باپ بیٹا پھر ڈیرے میں. میں کہا تین تو گلے آئی مظفر گڑھ، تو کدھر آ گیا؟ اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، انہیں تو بوریاں چوا چوا میرے پتر کی کنڈ تروڑ چھڈی. صرف زبان کی گھٹی کھاتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کر کے ان کے بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں میراسی بن کے. تو یہ 2002 کی بات ہے. 2000 میں تو میرا امریکہ کا سفر تھا تو جانا نہیں ہو سکا. تو 2001 تھا یا 2 تھا، میں پہنچا. ان کا یا رسول اللہ ہم بھی جھوٹے ہیں، ہمارے مراسی بھی جھوٹے ہیں، لیکن ہم خوش ہو کر ان کو دیتے ہیں. آج آپ مجھے اپنا مراسی بنا. اور ہمارے مراسیوں میں ایک کا نام ہے صدیق، وہ بڑا ہی مسکین شکل ہے. تو میں نے کہا آج میں آپ کو آپ کی پیڑھی سنا کے سلام پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط
بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن العیل قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ اب میں یوں تو کر نہیں سکتا تھا میراثیوں کی طرح، جو پولیس والے میں نے نقل مڑا، تو میں نے تصور میں ہاتھ اوپر اٹھائے، میرے نبی دے دیر آباد، بنو ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین دے دیر آباد، عقیل دے دیر آباد، یا رسول اللہ اہل بیت دے دیر آباد، میں نے تجھے اپنا میراثی بنا۔ یہ میرا 2002 سے وتیرہ بن گیا۔ تو ہارون آباد اجتماع تھا، ایک بیان تھا میرا، تو نماز مغرب سے پہلے صف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے کوئی 60 کے راؤنڈ اباؤٹ، کہنے کہ جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہا جی ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ایک بڑا مجمع ہے، تو میں ان پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا میں سامنے جا کے ایسے ہاتھ ملایا، السلام علیکہ یا امام حسین، تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا، وعلیکم السلام، اور فرمایا طارق جمیل کو پیغام دے دو، ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراثی بنا لیا ہے۔ میں وہ کہتا تھا نا مجھے صدیق مراثی بنائے، اب یہ میری تو میرے رسول کے درمیان بات تھی، یہ میرے اللہ کو پتہ تھا، وہ ہارون آباد میں اس کو کہاں سے پتہ چل گئی؟ کہا جی امام نے فرمایا ہے کہ طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراثی بنا لیا ہے۔ تو اللہ نبیوں کو عالی خاندان میں بھیجتا ہے، کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی وسأبلھا ببلالھا، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا اپنی نسل کے ساتھ رشتہ